جب شام کے دربار میں پہنچے ہیں نا، لائے گئے ہیں اہل بیت کو، اور کیفیت کیا ہے کہ بیویاں بھی اسیر ہیں، امام سجاد کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں، اور یزید کا انتظار ہو رہا ہے۔ 500 سے زیادہ کرسی نشین مہمان بیٹھے ہیں۔ وہ جو مہمان بیٹھے ہیں ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ بتاؤ کیسے لوگ ہیں جو مہمان آئے ہوئے ہیں 500 سے زیادہ کرسیوں پر؟ ان میں کچھ لوگ بدنیت ہیں، دشمن اہل بیت، کچھ لوگ ہیں جو غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے۔ ایک تقریب ہے، ایک فنکشن ہے، ایک جنگ جیتنے پر حاکم کی طرف سے ایک ڈنر ہے، میں آپ کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس انداز سے بلایا گیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے۔ یعنی اس ڈنر کا جو جنگ جیتی گئی ہے وہ کس سے جیتی گئی ہے، اور جنگ جیتنے کے بعد کن کے بچوں کو لا کے اسیر لایا گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ تھے اس میں۔ اور تیسری قسم کے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ لگ کر آنے والے لوگ تھے، اور ساتھ لگ کر آئے تھے کہ دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں کیا وہ کہہ رہا ہے۔ جب وہاں پر پہنچے اور پھر یزید آیا، اور یزید نے کہا گزارش سناؤ بھائی، سارے مجمع کو اور ہمارے مہمانوں کو بتاؤ کہ تم نے کربلا میں کیا کیا۔ تو شمر نے خطاب کرنا شروع کیا، گزارش سنانے لگا کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا۔ تو ایک مرتبہ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یا امیر تمہارا سایہ طویل ہو، یا امیر تمہیں زندگی اللہ دے۔ یزید کی چاپلوسیاں کرتا تھا۔ تو اس وقت میں جب وہ یہ ماحول بنانا، کچھ دیر ہی ابھی اس کی تقریر چلی تھی کہ مولا سجاد کی آواز آئی، اور آواز ایسی تھی جیسے علی بول رہے ہو، اور جملے کیا تھے وہ ذرا سنیے، اور پھر مکالمہ کیا ہوا ہے بس وہ میں رکھ دوں آپ کے سامنے تو آج کی مجلس کی میری محنت سوارت ہو جائے۔ امام نے فوراً آواز دے کر کہا، ویلک ایھا الخاطب، توجہ چاہوں گا، مولا سجاد کے ایک ایک جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت نے فرمایا، ویلک ایھا الخاطب، جہنم رسید ہو اے بکواس کرنے والے۔ اس لیے کہ خطیب وہ ہوتا ہے جو مفید گفتگو کرے، اور خاطب وہ ہوتا ہے عربی زبان میں جو غلط اور الٹی باتیں کر رہا ہو، جسے بکواسات کہیں، جسے اول فول کہیں، جسے مغلظات کہیں، جسے غلط باتیں کہیں۔ ایھا الخاطب، تیرے لیے جہنم ہے، اشتریتا مرضات المخلوق۔ یزید کی طرف اشارہ کیا امام سجاد، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، اس شان سے بول رہا ہو تو وہ علی کی تو اولاد ہو سکتی ہے۔ امام نے فرمایا، اشتریتا مرضات المخلوق، یزید کی طرف اشارہ کیا، تو نے مخلوق کی رضایت کو حاصل کر لیا بسخط الخالق، اور اللہ کو ناراض کر دیا۔ اسے راضی کر رہا ہے تو، اسی کا دربار، سارے فوجی بھی اسی کے کھڑے ہیں، سارے سپاہی بھی، سارے مہمان بھی اس کے بادشاہ ہیں۔ عراق تو پورا عراق تو ایک صوبہ ہے، پورا ایران ایک صوبہ ہے۔ اس وقت ایران کا جو ایران صوبہ تھا، اور اس کا جو بڑا شہر تھا وہ رے تھا، تہران۔ اس وقت میں تہران کو رے کہتے تھے۔ عمر ابن سعد کو یزید نے پیشکش کی تھی کہ حسین کا سر کاٹ کے لاؤ تو تمہیں رے کا گورنر بناؤں گا، یعنی یہ ایران جو اس وقت کا ایران ہے، اس پورے صوبے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو، عمر ابن سعد کو بنانے کا یزید نے پیشکش کی۔ اور پھر جب امام کے سامنے آیا تھا نا عمر ابن سعد، تو امام نے فرمایا کہ تجھے میرے مارنے کے بدلے میں، مجھے مارنے کے بدلے میں تجھے رے کی، تہران کی یعنی ایران کی حکومت ملے گی۔ میں تجھے ابھی سے بتا دیتا ہوں، وہاں کے تجھے جو کے دانے بھی نہیں ملیں گے۔ تو مار تو دے گا مجھے پتا ہے مجھے مارے گا، اور میں بھی مرنے آیا ہوں، مگر جس لالچ میں تو مجھے مار رہا ہے نا، وہ حکومت صوبہ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں کے جو کے دانے بھی تجھے نہیں ملیں گے۔ اور یہی ہوا تھا، یزید نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یہ آیا نا شام اپنا وہ لے کر تحریر، معاہدہ ہوا تھا، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا تھا، تحریر لے کر آیا نا کہ تم نے تو کہا تھا یہ حسین کو مارو گے تو مجھے حکومت دو گے، تو یزید نے کہا اس کو باہر رکھو، ساری دنیا میں مجھے اس نے ذلیل کر دیا، کہ تم نے تو مجھے کہا تھا، تو انکاری ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ جناب زینب کے خطبے نے بتا دیا تھا کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے۔ ان خطبوں نے ایک مرتبہ چہروں کو کھول دیا تھا، ماحول ہی بدل دیا تھا جناب زینب کے خطبوں۔ غرض حضرت نے کہا، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق اسے راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فَتَبَوَّعَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، میں سجاد تجھے بتاتا ہوں، تجھے دوزخ میں اوندھے منہ پھینکا جائے گا۔
اور اس کے بعد یزید کی طرف امام نے دیکھا اور امام نے دیکھ کر فرمایا یا یزید اذن لی ان اسد هذه الاواد، مجھے بھی اجازت دے میں لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کے بیٹھوں۔ امام نے ممبر نہیں بولا، جس ممبر سے اہل بیت کے خلاف بولا جائے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، ممبر نہیں ہے۔ امام نے ممبر کا لفظ نہیں بولا، کہا مجھے بھی موقع دے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھوں۔ فَأَتَكَلَّمَا بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَى وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ۔ مولا سجاد کے جملے فرماتے ہیں مجھے موقع دو میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر بیٹھوں تاکہ وہ بولوں جس سے میرا اللہ راضی ہو، اور یہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سن کر انہیں ثواب ملے کہ سجاد کا خطبہ سن کے آئے۔ یزید نے فابا یزید، تو فوراً یزید نے منع کیا، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا، نہیں موقع نہیں ملے گا، نہیں آپ نہیں بول سکتے، یہ کہہ کے اس نے مولا سجاد کو روک دیا۔ چونکہ مولا پہلے کہہ چکے تھے قربان جائیں اہل بیت کی حکمت پر، مولا پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہاں اولئک الجلساء، معاف کیجئے گا اس ماحول کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، تو مولا نے دل تو نرم کر دیے نا ان کے، وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر، ان کے مولا نے یہ کہہ کر کہ یہ اگر مجھے سنیں گے تو ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اسی مجمع میں سے آوازیں اٹھنے لگی یزید موقع دو بولنے کا۔ وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے، وہ جو یزید والے لوگ تھے، ایک جملے میں ایک محبت بھرا ہی جملہ ہے نا، حضرت نے فرمایا انہیں بھی ثواب ملے گا اگر انہوں نے مجھے سن لیا، تو وہی لوگ ان کے دل نرم ہونا شروع ہو گئے، ان میں سے آوازیں آنے لگی یزید نے موقع دو تو سنیں گے۔ جب وہ لوگوں نے آواز دی یا یزید اذن لہ حتی اسمع منہ الشیء، انہیں بولنے کا موقع دو، یہ ان کے جملے ہیں جو عوام کے جملے تھے، تاکہ ہم بھی ان سے کچھ سنیں، تو سنیں گے۔ یزید نے کہا، یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا اللہ اکبر، ان اصعد الى منبر هذا لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، میں اسے اجازت نہیں دے سکتا، اگر یہ منبر پہ چلا گیا تو مجھے اور میرے اجداد کو ذلیل کیے بغیر اترے گا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ، اس سے بلند صلوات۔ اور فوراً آواز دے کر کہا نہیں پہچانتے اسے، مجمع سے کہہ رہا ہے یزید نہیں پہچانتے اسے، کبیرہم لا یقاس صغیرہم جردۃ لا تداس انہ اہل بیت قد زق العلم زقا۔ تم نہیں جانتے یہ اہل بیت ہے۔ امام بھی تو یہی چاہتے تھے بتاؤ میں کون ہوں، امام بھی تو یہی ماحول چاہتے تھے نا، کہنے لگا نہیں جانتے، ان کے بڑوں سے مقایسہ کسی کا نہیں کیا جا سکتا، دنیا کا کوئی بڑا نہیں ہے جو ان کے بڑوں کے برابر بیٹھ سکے، اور ان کے بچوں کے تیروں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب بولتے ہیں تو دشمنوں کے دلوں میں تیر اتر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اہل بیت ہیں۔ یہ اچھا آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ فضیلت تو ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرے، دشمن مان رہا ہے، کہنے لگا قد زق العلم زقا۔ یہ جب گود میں آتے ہیں نا، دنیا میں آتے ہیں، ماں کی گود میں آتے ہیں، تو انہیں گھٹی جو دی جاتی ہے وہ علم کی دی جاتی ہے، یہ علم کی گھٹی لے کے دنیا شروع کرتے ہیں اپنی۔ پھر امام کو لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی موقع دو موقع دو۔ پھر حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا من عرفنی عرفہ، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں حرم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں حل و حرم کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کی اولاد ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسا ہوں۔ مجھے اللہ نے 7 فضیلتیں دی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ اور پھر میرے مولا کا خطبہ چل رہا تھا کہ یزید نے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ پاس رونے لگے، ماحول ہی بدل دیا۔ تو یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا اذان کہو، مؤذن کھڑا ہو گیا اذان کہنے کے لیے، تو جیسے ہی اس نے کہا نا اللہ اکبر، حضرت اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کیا۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے اشارہ کر کے کہا ایک لمحے کو رک۔ وہ رکا تو یزید کو دیکھ کے فرمایا یہ تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ ماحول ہی بدل کے رہ گیا، ایک مسیحی کھڑا ہو گیا،
اس نے کہا کیا کر رہے ہو یزید؟ ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ کی اگر جوتیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم ممبر کے سب سے اونچے زینے پہ رکھتے ہیں، اور سارے مسیحی ان جوتیوں کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اندر نبی کا خون ہے، یہ جنہیں تو اسیر بنا کے لایا ہے، یہ نبی کے بچے ہیں جنہیں تم اسیر بنا کے لایا ہو۔ زید ابن ارقم نامی ایک صحابی، شاید ان کے نام پر ہی ہمارے سنی بھائیوں نے دار ارقم کے نام سے مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ صحابی رسول اس دربار میں تھے۔ جب تشت لا کے رکھا گیا اور اس سے رومال ہٹایا، یزید نے اپنی چھڑی سے رومال ہٹایا، اور جب رومال ہٹا تو امام حسین کا کٹا ہوا سر تھا، تو یزید نے اس چھڑی سے امام کے لبوں پر چھڑی ماری، تو زید ابن ارقم صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آواز دے کر کہا یزید یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان لبوں کے ساتھ نبی کے لبوں کو لگتے دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہ دن بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔